اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا حسین بن علی علیہم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ محترم اور معزز اور مکرم علماء کرام اور سامعین، جو موضوع میرے ذمے لگایا گیا وہ موضوع اتنا اہم اور وسیع ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ایک طالب علم کے لیے اس کے تمام پہلوؤں پر مفصل روشنی ڈالنا اور اس موضوع کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ موضوع ہے عزاداری کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ اس موضوع کے تحت نہایت اہم ترین عنوانات قابل بحث ہیں۔ پہلا عنوان اس عاشورہ اور کربلا کے اسباب کیا ہیں۔ دوسرا عنوان اس کربلا اور عاشورہ کا پیام کیا ہے۔ ایک عنوان ہے عزاداری کا ثواب اور اس کی اہمیت کیا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے، اور اس عاشورہ اور کربلا کے ثمرات کیا ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے عنوانات الگ طور پر ایک مفصل مقالے کا موضوع بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک ایک عنوان کے تحت الگ الگ بحثیں، تقریریں اور مقالے لکھے جا سکتے ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا اور عاشورہ کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے کہ خود پیغمبر گرامی اسلام کے مقصد کو سمجھا جائے۔ جب تک ہمیں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ہم کربلا کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ حسین منی و انا من الحسین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیغمبر کو سمجھا جائے تاکہ سمجھ آئے حسین کس کا حصہ ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم چند منٹوں میں خلاصہ بیان کریں تو پیغمبر گرامی اسلام اس ماحول میں تشریف لائے، اس شہر میں مبعوث ہوئے، اس وادی سے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا جہاں بت پرستی کا دور تھا۔ لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ بیک وقت 160 خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، اور اتنے جاہل تھے بیچارے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئوں کو خدا مانتے تھے، خدا کے بنائے ہوئے کو رسول نہیں مانتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے درس توحید دیا، ان لوگوں کو پتھروں، لوہے، تانبے، چاندی، سونا اور درختوں کی پوجا سے ہٹا کے اس خالق کے سامنے جھکایا جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق تھا، وہ جس کا نام گرامی اللہ تھا، وہ جسے وہ پوج رہے تھے، وہ عیوب کا مجموعہ تھے، اور جس کے سامنے پیغمبر جھکا رہا تھا وہ ذات مستجمع لجمیع صفات الکمال،
اس اللہ کے سامنے جھکا رہا تھا پیغمبر جو سارے کمالات جس ذات میں جمع تھے. ایک خدا کی، اللہ کی پرستش اور عبادت کی طرف متوجہ کیا، اور دوسرا کام پیغمبر گرامی اسلام نے کردار کی اصلاح فرمائی. عقیدے کی جنگ کے ساتھ ساتھ، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پیغمبر گرامی اسلام نے اس معاشرے میں کردار سازی کی. وہ لوگ جو رہزن تھے، قافلوں کو لوٹ لینا اپنی جرأت کا مظہر سمجھتے تھے، قافلوں کو لوٹ لینا اپنے لیے کمال سمجھتے تھے. پیغمبر گرامی اسلام نے ان رہزنوں کو رہبری کے ڈھنگ سکھائے. وہ لوگ جو اس پست معاشرے میں رہتے تھے، جہاں محفلوں میں شعر پڑھنے سے رونق آتی تھی، وہ جو شعروں کے دل دادا تھے، سینکڑوں سال پرانے اشعار پڑھ کے اپنی محفلوں میں جوش پیدا کرتے تھے، ان شعروں کے دل دادا کو قرآن مقدس کا عاشق بنایا. پیغمبر گرامی اسلام نے لوٹنے والوں میں لوٹنے کا جذبہ کم کر کے لٹانے کا جذبہ پیدا کیا. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، معاشرے میں عورت کو عزت بخشی، امانت کا رواج دیا، سچ بولنے کا ڈھنگ سکھایا، معاشرے میں امن و سکون اور سلامتی کے سبق پڑھائے، ہمسائے کو ہمسائے کے حقوق بتائے، اولاد کو والدین کا حق سمجھایا، والدین کو اولاد سے شفقت کرنے کا ڈھنگ دیا، اور بتایا لوگوں گھر میں بچی پیدا ہو جائے وہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ فاطمہ کی شکل میں ہو، باپ محمد ہو، بیٹی سامنے آ جائے، محمد بھی بیٹھا نہ رہے، اٹھ کر استقبال کرے. پیغمبر گرامی اسلام نے اس معاشرے کی تشکیل کی جہاں توحید سکھائی، عقیدہ بتایا، خدا کو سمجھایا، خدا کو منوایا، اپنے کردار سے منوایا پیغمبر گرامی اسلام نے. اور بڑی مشہور روایت ہے، چونکہ ماحول ذرا اس قسم کو ہو جاتا کہ میں کربلا تک پہنچ سکوں. ہاں ایسا ماحول، ایسی روایت ہے، پیغمبر گرامی اسلام ہیں خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور مکہ والوں کے سامنے ان کے خداؤں کے عیب بیان کرتے ہیں. کن کی پوجا کرتے ہو؟ ان خداؤں کی جو اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے، جو گونگے ہیں بول نہیں سکتے، جو بہرے ہیں سن نہیں سکتے، جو اپاہج ہیں چل نہیں سکتے، بیچارے اتنے مجبور ہیں، جہاں بٹھا دیا جائے وہاں سے اٹھ نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو کڑکتی دھوپ سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ پیغمبر گرامی اسلام لوگوں کے خداؤں کے جو انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے ان کے عیوب بیان کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب کسی کے معبود کے عیوب بیان کیے جائیں تو لوگ برداشت نہیں کرتے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ گھبراتے ہیں، مقابل میں بات کرتے ہیں. لیکن کسی تاریخ میں نے نہیں پڑھا کہ مکہ کے باسیوں نے پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے آ کے سید الرسل سے یہ کہا ہو ہمارے خداؤں کے عیب بیان کرتے ہو، ذرا اپنا خدا لے آؤ. ہمارے خدا نظر آتے ہیں، ہمارے خدا سامنے ہیں، تیرا خدا نظر نہیں آتا، ہمارے خداؤں میں عیوب بیان کرتے ہو، اپنا خدا لے آؤ، ہم اس میں عیب تلاش کریں. میرا ذہن یہ ہے، میرا تصور یہ ہے. اس لیے کسی مکہ کے باسی نے پیغمبر کے سامنے یہ مطالبہ نہیں رکھا اپنا خدا لے آ تاکہ ہم اس میں عیب تلاش کریں، اس لیے کہ جانتے تھے جس نے محمد کو بے عیب بنایا ہے وہ خود کتنا بے عیب ہوگا. پیغمبر گرامی اسلام نے عقیدہ سکھایا ان کو، انہیں اللہ کی توحید سے آشنا کیا. وہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے انہیں توحید پرستی کی طرف لے آئے، انہیں قرآن کا عقاری بنایا، انہیں قرآن کا عاشق بنایا، وہاں صداقت اور امانت کے سبق پڑھائے. اور ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے وہاں ایک مالی نظام بتایا لوگوں کو. مکے اور مدینے کی مشترکہ زندگی میں 23 سال پیغمبر گرامی اسلام نے محنت کر کے وہ دین سمجھایا.
اب اگر یہ آپ کے ذہن میں آئے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی 23 سالہ محنتوں میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، کوئی ابو ذر بنا، کوئی سلیمان فارسی بنا، حضرت عمار ابن یاسر جیسے لوگ وہاں پروان چڑھے اور اتنے عظیم منصب پر پہنچے، پیغمبر گرامی اسلام بغیر کسی حقیقت کے کسی کے ساتھ اظہار محبت یوں ہی نہیں کرتے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی عظمتوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ پیغمبر گرامی اسلام مسجد نبوی کی تعمیر میں عمار ابن یاسر 2 پتھر جب اٹھا کے لا رہے ہیں، تھک کے بیٹھتے ہیں تو پیغمبر اس کے پیچھے سے آتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے آ کے رکتے ہیں۔ اور اس منظر کو ذرا اپنے ذہنوں میں رکھیے، سید الرسل کسی عام صحابی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے سر پہ دست شفقت پھیر کے اس کے سر میں لٹی ہوئی مٹی کو جھاڑ کے کہہ رہے ہوں، عمار ابن یاسر تجھے مبارک ہو، جنت تیری مشتاق۔ پیغمبر گرامی اسلام کی محنتوں سے ابو ذر جیسے لوگ، عمار ابن یاسر جیسے لوگ، حضرت سلیمان فارسی جیسے لوگ، ایسے لوگ پروان چڑھے، اور کتنا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا ہوگا، اس معاشرے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 50 سال کے اندر اتنی تبدیلی آئی کہ اس منبر پر جو رسول کا منبر تھا، وہاں پر یزید پلید جیسا شخص خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھے۔ 2 سبب تھے یزید کے خلیفہ بننے کے، اور ان حالات کی تبدیلی کے اسباب 2 تھے۔ ایک، امت اسلامیہ اخلاقی پستی کا شکار ہو گئی تھی، اور دوسرا سبب فرمایا امت اسلامیہ میں عزم و ارادہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ 2 اسباب تھے کربلا کے، ایک اخلاقی پستی اور ایک امت میں عزم و ارادہ کا فقدان۔ اور محقق نے اپنی ایک تحقیق میں لکھا کہ 4 اسباب تھے کربلا کے۔ پہلا سبب پیغمبر گرامی اسلام کی وصیتوں سے روگردانی۔ پیغمبر گرامی اسلام جو وصیتیں کر کے گئے تھے، پیغمبر گرامی اسلام اپنے بعد کے لیے امت کو جو راستہ دکھا کے گئے تھے، امت نے ان وصیتوں کو بھلا دیا، امت نے ان راستوں کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام بتا کے گئے تھے، غدیر کے مقام پر لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام بتا کے گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، لوگوں نے حدیث ثقلین کو بھلا دیا۔ پیغمبر بتا کے گئے تھے، الفاطمۃ بضعۃ منی، لوگوں نے اسے بھلا دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرما کے گئے تھے، لوگوں نے اسے بھلا دیا۔ پہلا سبب کربلا کا یہ تھا کہ لوگوں نے پیغمبر کی وصیتوں سے روگردانی کی۔ دوسرا سبب، علامہ فرماتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام کے رحلت کے بعد اس اسلامی معاشرے میں معنویت اور روحانیت کا فقدان ہو گیا، اور وہاں پر صورتحال یہ تھی، لوگ ان کے پیچھے چل رہے تھے جو خود روحانیت سے تہی دست تھے۔ اس حد تک فکری انحطاط ہوا کہ تقوی اور ایمان اور فسق و فجور کے درمیان فرق مٹ گیا۔ اور بقول ایک محقق کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی و ثقافتی انحراف کی وجہ سے آہستہ آہستہ معنویت زرد ہو گئی۔ جاہلانہ اقدار کے دیرینہ محافظ اپنی ان اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے میں سرگرم عمل ہو گئے۔ مادی قدروں نے الہی قدروں کی جگہ لے لی۔ سید الرسل کے بعد مادیات اور دنیا داری کا بازار گرم ہو گیا۔ ظاہراً دیندار طبقہ، یعنی دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی اور دنیا کو بے قیمت تصور کرتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد وہ دنیا کے اسیر ہو گئے، اور دنیا اپنی چمک اور دمک کی وجہ سے بت کی مانند اس معاشرے میں پھر سے پوجی جانے لگی۔ اور یہی روحانیت اور معنویت کا زوال تھا کہ جس کی وجہ سے امت اسلامیہ یزید پلید کو بطور خلیفہ اسلامی قبول کر کے تمام اسلامی اور اخلاقی قدروں کا خون کر بیٹھی تھی۔
تو ان قدروں کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی قیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، لوگوں میں ملک کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، بلکہ ان قدروں کی اصلاح کے لیے نکل رہا۔ تیسرا سبب علامہ فرماتے ہیں غیرت دینی کا فقدان تھا، لوگوں میں وہ حمیت، وہ دینی غیرت ختم ہو گئی۔ مجمع البحرین والا لکھتا ہے غیرت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الغیرت نفرت طبیعیہ تکون عن بخل شرکت الغیر فی امر محبوب اللہ، غیرت امور محبوب میں کسی غیر کی مداخلت سے انسان میں پائی جانے والی نفرت طبعی کو کہتے ہیں، اور اس غیرت کا بہترین نمونہ غیرت دینی ہوتی ہے۔ غیرت دینی سے مراد یعنی دین کو اپنے محبوب ترین عنصر کے طور پر دیکھنا اور اس کی حرمت کا دفاع کرنا۔ غیرت دینی یعنی کسی کو حریم دین پر تجاوز کی اجازت نہ دینا۔ غیرت دینی یعنی حریم دین پر تجاوز کرنے والوں پر غم و غصے کا اظہار کرنا۔ غیرت دینی یعنی وسیع پیمانے پر ترویج دین کی کوشش کرنا۔ غیرت دینی یعنی دین کے دفاع کا حوصلہ اور اس کی راہ میں اپنی تمام تر ہستی اور وجود کو قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرنا۔ یہ اس معاشرے میں موجود نہ تھا، غیرت دینی کا فقدان ہو گیا، نتیجتاً کربلا وقوع پذیر ہوا۔ اور چوتھا سبب کربلا کے وقوع پذیر ہونے کا یہ تھا کہ فرائض کی ادائیگی میں خواص اور اہم لوگوں کی کوتاہی، چشم پوشی، تساہل اور تسامح کی پالیسی تھی۔ جتنے اہم اور بڑے لوگ تھے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ نہیں تھے، اپنے فرائض کو ادا کر نہیں رہے تھے، دور بھاگ رہے تھے۔ اور تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ 60 ہجری تک، 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک کتنی تبدیلیاں ہوئیں، لیکن لوگ سارے چپ سادھ کے بیٹھے ہیں، لبوں کو حرکت نہیں دیتے، اس کے مقابل میں اپنی غیرت دینی کا اظہار نہیں کرتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو سبیل انبیاء اور منہاج صلحاء تھا وہ قصہ پارینہ بنتا ہے، لیکن لوگ خاموش ہیں۔ بیت المال کا غلط استعمال ہوتا ہے، یتیموں، بیواؤں، اپاہجوں اور فقیروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بیت المال چند لوگوں کی عیاشی میں استعمال ہوتا ہے مگر کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ کتنے حجر بن عدی، کتنے رشید حجری، کتنے میثم تمار، کتنے ابو ذر غفاری موت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ثقافت و سیاست اسلامیہ کا دن دہاڑے خون ہوتا ہے مگر کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن اب حسین ابن علی ہیں، اٹھتے ہیں تاکہ ان خواص کے ضمیروں کو جھنجھوڑے۔ چنانچہ مولا اپنے خطبے میں اپنے مقصد کو اور ان مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے کہتے ہیں الا ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان الحق لا یعمل بہ والباطل لا یتناہی عنہ، حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے کوئی روکا نہیں جا رہا۔ ایسے معاشرے میں تم تو زندہ رہو تو رہو، لیکن انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، میں مر جانا تو سعادت سمجھتا ہوں، ان بدبختوں کے ساتھ زندگی کو بدبختی سمجھتا ہوں۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لاحق علی السنتہم، یہ دین صرف ان کی زبانوں تک محدود۔ دین سے تعلق، دین سے اظہار محبت فقط ان کی زبان کی نوک تک رہ گیا ہے۔ اس وقت تک مولا کہہ رہے ہیں، اس وقت تک دیندار رہتے ہیں جب تک ان کے مفادات دنیا محفوظ رہتے، اور جب امتحان میں اور آزمائش میں آتے ہیں تو معصوم فرما رہے ہیں بہت تھوڑے دیندار رہ جاتے۔ اب دیکھیے اس طویل مقدمہ اور صبر آزما مقدمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کی روشنی میں سمجھیے حالات کیا ہوئے۔ لوگوں نے پیغمبر کی وصیتوں کو بھلا دیا، لوگوں میں غیرت دینی ختم ہو گئی، لوگوں نے پیغمبر گرامی اسلام کے بعد معنویت اور روحانیت کا جنازہ نکال دیا، لوگ اپنے فرائض کی طرف متوجہ نہیں۔ ایسے حالات جب
دنیا میں رونما ہوتے ہیں، سامنے لوگوں کے پیش کیے جاتے ہیں، اور یزید جیسا بدبخت ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی قربانی پیش کی جائے۔ اب قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے جو قربانی دے گا نا وہ مقام پائے گا۔ قتل ہونا ایسے مقام پر دین کی حفاظت کے لیے وہ بندہ ختم نہیں ہوتا، اتنا مقام پاتا ہے اس عظیم مقصد کی وجہ سے کہ میں جب کبھی زیارت پڑھتا ہوں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جملہ سن کے کہ حضرت امام زمانہ ان شہداء کو اس زیارت میں خطاب کر کے کہتے ہیں جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے، دین کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، ان احکام اسلامیہ کی بقا کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کربلا کے شہیدوں کو سلام کر کے میرا زمانے کا امام کہتا ہے بے ابی و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، اے کربلا کے شہیدوں میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، تم خود بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہو گئے۔ یہ جو عظیم رتبہ ایسے شہیدوں کو ملتا ہے وہ صرف اور صرف شہادت کی وجہ سے نہیں، چونکہ شہید تو اس سے پہلے بھی بہت ہو چکے، یہ منصب کہ زمانے کا امام کہے میں بھی تم پہ قربان، میرے ماں باپ تم پہ قربان، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہو گئے، یہ جو عظمت ملتی ہے ان عظیم مقاصد کی وجہ سے ہے، مقاصد کی وجہ سے ہے شہادت جس کا مقدمہ ہے۔ شہادت مقصد نہیں ہے، شہادت مقدمہ اور وسیلہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، شہادت پانا مقصد نہیں ہے، شہادت وسیلہ ہے، سبب ہے کسی عظیم مقصد کے لیے، اور وہ ہے دین کی بقا۔ اور دیکھیے ائمہ اطہار علیہ السلام عزاداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو ائمہ عزادار نظر آتے ہیں، یہ جو ائمہ عزاداری کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ خود عزاداری بھی مقصد نہیں، عزاداری بھی وسیلہ ہے، عزاداری بھی ہدف نہیں، عزاداری بھی مقدمہ ہے کسی اور مقصد کے لیے۔ آپ دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام کس انداز میں عزاداری کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کے غم میں رونا، حسین ابن علی کے صف عزا بچھانا، حسین ابن علی کے اس کربلا کے واقعات کو بیان کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مشہور روایت، من بقا علی الحسین و ابقا و تباقا وجبت لہ الجنہ، اور پھر کامل الزیارہ میں فرماتے ہیں امام صادق، یا ابا ہارون من انشد فی الحسین فَأَبْكَى عَشْرَةً ثُمَّ جَعَلَ يَنْقُصُ وَاحِدًا حَتَّى يَبْلُغَ الْوَاحِدِ فَقَالَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ فَأَبْكَى وَاحِدًا فَلَهُ الْجَنَّةِ۔ امام صادق فرماتے ہیں اے ابو ہارون، اگر کوئی بندہ حسین ابن علی کا تذکرہ کرتا ہے، 10 بندوں کو رلاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے امام کم کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک بندہ بچ جاتا ہے، فرمایا جو حسین ابن علی کا ذکر کرے اور ایک بندے کو رلائے فلاح الجنہ، جنت اس کا مقدر۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ثواب الاعمال میں ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام کی، فرمایا من انشد فی الحسین فبکا وابکا عشرۃ کتب لہ الجنہ ومن انشد فی الحسین فابکا خمسۃ فلہ الجنہ ومن انشد فی الحسین فبکا وابکا واحدا فلہم الجنہ۔ جس نے حسین کا تذکرہ کیا 10 بندوں کو رلایا، جنت اس کا مقدر۔ جس نے حسین کا تذکرہ کیا 5 بندوں کو رلایا، جنت اس کا مقدر۔ جس نے حسین کا تذکرہ کیا خود بھی رویا، ایک بندے کو رلایا، دونوں کا جنت مقدر۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام عیون و اخبار رضا میں ایک روایت امام سے نقل کی جاتی ہے، فرماتے ہیں امام، جو بندہ ہماری مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور خود بھی روتا ہے، دوسروں کو بھی رلاتا ہے،
قیامت والے دن جب سب کی آنکھیں رو رہی ہوں گی تو وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین کے غم میں روتی رہی. اور روایتوں میں جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آستینوں کو الٹ دیتے ہیں, اپنے گریبان کو کھول دیتے ہیں, عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں, اور پھر وہ تو گزشتہ امام ہیں اور زمانے کا امام کس انداز میں عزاداری کرتے ہیں. اور آپ نے روایتوں میں سنا, علماء کرام سے سنا, علماء بیان کرتے ہیں اور اس زیارت ناہیہ کے ان جملوں کو اپنی مجالس میں روز بیان کرتے ہیں کہ زمانے کا امام ہاں ایک مرتبہ اس انداز میں اپنی عزاداری کرتا ہے اور کہتا ہے میرے جد, لوگ آپ پر پانی کے آنسو روتے ہیں لیکن میں تیرا بیٹا تجھ پر خون کے آنسو روتا. لوگ کبھی روتے ہیں, جب کبھی ذکر ہو تو روتے ہیں, کبھی روتے ہیں, محرم کی مجالس آئے تو روتے ہیں, کبھی مجلس بپا ہو تو روتے ہیں, لیکن میں وہ ہوں جو صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں. عزاداری کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ خود عزاداری مقصد نہیں ہے, رونا مقصد نہیں ہے, یہ تو ایک بہانہ ہے حسین کو سمجھنے کا, یہ تو ایک بہانہ ہے حسین ابن علی کے مقصد کو سمجھنے کا. مظلوم کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, مظلومیت کے تذکرے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے, لوگ آئیں حسین کے نام پہ جمع ہو جائیں, مظلوم کے نام پہ جمع ہو جائیں, ان کو جمع کر کے بتایا جائے حسین ابن علی نے کس لیے قربانی دی تھی. اور بقول ایک شاعر کے ایک شعر میں اس نے یوں لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ ایک پیغام مستقل ہے خیالات کے لیے, ایک پیغام مستقل ہے خیالات کے لیے, سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس مقصد کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور دوستو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گریہ کیا, عزاداری کی اور بتایا رونا ہدف نہیں ہے, یہ وسیلہ ہے اس پیغام کے لیے جس کے لیے حسین نے قربانی دی. عزاداری سنت ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی, اور اس سنت کے دو پہلو ہیں, ایک کہ اس میں فائدہ ہے جنت ہے, اور دوسرا اس کے اندر مقصدیت ہے, مقصد ہے کوئی. یہ خود گریبان کھول کے سروں میں مٹی ڈال کے ننگے پاؤں نکل کے یہ جو ہم ماتم کر رہے ہیں نا, یہ خود ماتم کسی اور مقصد کے لیے. یہ دنیا میں جو ہم عزاداری کر رہے ہیں, عزاداری کے جلوس ہیں, اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ جو علم اٹھا کے جا رہے ہیں نا بے مقصد نہیں ہے, یہ علم اٹھا کے در حقیقت اس مقصد پہ نظر رکھنی ہے جس مقصد پر عباس علمدار کی نظر تھی. یہ علم اٹھانا, یہ جو شبیہ ہم بنا رہے ہیں نا, شبیہ بنانا خود مقصد نہیں, یہ وسیلہ ہے اس مقصد کو سمجھنے کے لیے جن کی ہم شبیہ بنا رہے ہیں. ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس عزاداری کے تقاضوں اور اس کے اہداف کی طرف متوجہ کریں. اس عزاداری کی صرف جسم باقی نہ رہے, یہ ڈھانچہ عزاداری کا باقی نہ رہے, اس میں روح بھی باقی ہو. اور اگر روح عزاداری باقی ہوگی تو ہم لوگوں کو مکتب اہل بیت سمجھانے میں کامیاب ہوں. حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام خود اپنے مقصد کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں جو مدینہ چھوڑ کے, میں جو مکہ چھوڑ کے نکل رہا ہوں, میں کوئی شرارت کرنا, فساد کرنا, میرا مقصد کوئی فساد برپا کرنا نہیں ہے, میرا مقصد معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ میں تو نکل رہا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, میں تو اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں تو اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے باپ اور نانا کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے, امر بالمعروف ہو, نہی عن المنکر ہو. ہاں ہمارے سامنے پیغمبر کی سیرت ہو, ہمارے سامنے مولا متقیان کی سیرت ہو, تاکہ لوگ حق کو سمجھیں اور حق کو سمجھ کے حق والوں سے محبت کریں, باطل کو سمجھیں اور پھر اہل باطل سے نفرت کریں. کہ ماننے کا ڈھنگ ہی ہے. مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے یہی اصول ہے, لوگ اہل حق کے حق کو نہ پہچانو, بلکہ پہلے حق کو پہچانو, اہل حق خود بخود سمجھ آ جائیں گے. باطل کو پہچانو, اہل باطل تمہیں سمجھ آ جائیں گے. اور یہ کربلا ہمیں بتاتا ہے حق کہاں ہے اور باطل کہاں.
ہم کردار کے ذریعے سے اس کو سمجھا کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سامنے ہماری ذمہ داریاں، طالب علموں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک خطبے میں مولا نے ہر کے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا عہدہ مخالفا لسنت رسول اللہ، جو بندہ سلطان جائر کو دیکھے کہ وہ بندہ اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، جو پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا بادشاہ جو حرمت الہی حرام الہی کو حلال کر رہا ہے، حلال الہی کو حرام کر رہا ہے، جو عہد اللہ کو توڑ رہا ہے، جو پیغمبر کی سنت کو پامال کرتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس موضوعان کی باتیں کرتا ہے، جو یہ سب کچھ دیکھے اور فلم یغیر علیہ بے فعل ولا قول، اس کے مقابل میں نہ زبان کھولتا ہے نہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اللہ رب العزت حق رکھتا ہے اس چپ رہنے والے کو ظالم کے ساتھ جہنم میں بھیج دے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کربلا ہم سے کس شے کا تقاضا کرتا ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ میں ابھی راستے میں آتے ہوئے میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کبھی تیرے سامنے ایسا معاملہ آ جائے اور معاملہ دائر ہو جائے دو چیزوں کے درمیان، یا مال بچتا ہے یا جان، تو پیغمبر فرماتے ہیں مال قربان کر دے، اپنی جان کو بچا لے، کہ مال جان کی حفاظت پہ خرچ کر دیا جائے۔ اور اگلے جملے میں پیغمبر نے فرمایا اگر معاملہ دائر ہو جائے کہ یا دین بچتا ہے یا جان، تو پیغمبر نے فرمایا پھر جان کو پیارا نہ کر، اپنی جان قربان کر دے، اپنے دین کو بچا لے۔ اور پھر قرآن مقدس کا مذاق، قرآن مقدس کو پیغمبر نے لوگوں تک پہنچایا۔ حسین ابن علی نے قرآن کی عظمت کو بچایا۔ غیر وہ بدبخت ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا لا عبرت بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم نے تو ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، وگرنہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام کے اس حقیقی نمائندے نے قرآن کی عظمت کو بچایا۔ اور بقول کسی شاعر کے کہ پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر، پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ حسین ابن علی نے قرآن کی عظمت کو بچایا۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ذکر حسین ان مجلسوں کا محتاج نہیں ہے، یہ مجلسیں نہ ہو تو بھی ذکر ہوگا، یہ محفلیں نہ ہو تو بھی ذکر ہوگا، یہ ماتم نہ ہو تب بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ حسین کا ذکر صرف ان مجالس میں نہیں ہے۔ حسین نے قرآن بچایا، حسین نے نماز بچائی، حسین نے اذان بچائی۔ اگر حسین کے تذکرے روکنے ہیں تو قرآن کی تلاوت کو روکو، مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کو روکو۔ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک ممبروں سے میناروں سے اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں آتی رہیں گی، اس وقت تک حسین ابن علی کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ کربلا نے ہمیں کیا سمجھایا اور کیا سکھایا، اس کے ثمرات میں سے دو ثمرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور شاید سمجھ آ جائے لوگوں کے کربلا نے کتنی تبدیلی پیدا کی۔ پہلا کام، یزید منبر رسول پہ بیٹھ کر شراب پیتا تھا اور شراب کو حلال سمجھ کے پیتا تھا۔ روایتوں میں ہے، علماء مقاتل میں بیان کرتے، بیٹھا منبر پہ بیٹھا ہے، حسین ابن علی کا سر نیچے پڑا ہے، شراب بھی پیتا ہے، جو بچ جاتی ہے نا جام میں شراب، وہ حسین ابن علی کے سر میں ڈال کے کہتا ہے اے زہرا کے لال، اسی شراب کو تیرے نانا نے حرام کہا تھا، حلال سمجھ کے پیتا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام اور یہ کربلا کا ثمرہ ہے۔ اس وقت یزید حلال سمجھ کے پی رہا تھا، لیکن حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کر حلال محمد کو قیامت تک حلال، حرام محمد کو قیامت تک یوں حرام کیا کہ آج 1400 سال بعد بھی اگر کوئی بدبخت مسلمان شراب پیے گا بھی صحیح تو حرام سمجھ کے پیے گا، حلال سمجھ کے نہیں۔ یہ کربلا کا پیغام، یہ کربلا کا ثمرہ۔
کہ حلال محمد کو قیامت تک حلال کر دیا، حرام محمد کو قیامت تک حرام کر دیا۔ اور دوسرا ثمرہ آپ نے دیکھا، تاریخ میں پڑھا، یزید دمشق میں تھا، مدینہ میں تو اس کا گورنر تھا، اپنے گورنر ولید کے ذریعے خط لکھ کے کہا تھا حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت طلب کرو۔ کتنا فاصلہ ہے 60 ہجری رجب اور 61 ہجری محرم میں، 5-6 مہینے کا۔ 28 رجب کا واقعہ ہے نا، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذی الحج، محرم، 7ویں مہینے میں یہ واقعہ ہوا، 6ویں مہینے میں واقعہ ہوا۔ اور یکم صفر کو جناب امام زین العابدین شام میں وارد ہوتے ہیں دمشق میں۔ کتنا فاصلہ ہے، 6 مہینے پہلے یزید میں یہ جرأت کہ وہ گورنر کے ذریعے سے زہرا کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ کربلا کا ثمرہ ہے اسی یزید کے دربار میں، مدینے میں نہیں، دمشق میں یزید کے دربار میں اسی حسین کا بیٹا پابند سلاسل ہے، لیکن یزید میں جرأت نہیں کہ حسین کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ یہ کربلا کا ثمرہ ہے۔ کربلا نے اسلام کو قیامت تک زندہ کیا، اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنی زبان سے جتنی اللہ نے طاقت عطا کی ہے، ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان مقاصد کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس عزاداری کے اہداف کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ روح عزاداری زندہ ہو جائے اور ہم اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں جس کے لیے حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دی، جس قربانی کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہم سن کے بھی 1400 سال بعد رونے لگتے ہیں۔ ذرا تصور کرو جب حسین یہ قربانیاں پیش کر رہے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ سن کے برداشت نہ کرنا غیر مومن ہے نا۔ مومن تو فاضل طینت ائمہ سے پیدا ہوئے ہیں نا، اس لیے جب کبھی یہ تذکرے ہوتے ہیں نا تو فوراً رونے لگتے ہیں، فوراً متاثر ہونے لگتے ہیں، فوراً آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ تو ذرا تصور کرو اس حسین کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن عجیب بات ہے، بس یہیں پہ میں جملے دعا کر کے ختم کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کسی لمحے بھی حسین نے اپنی غربت کا اعلان نہیں کیا۔ صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے زہرا کلام، حبیب گئے ہیں، مسلم ابن حوصلہ گیا، عابد شاکری گیا، شوزب گیا، جتنے ساتھی تھے سارے جا رہے ہیں، لیکن زہرا کلام اپنی غربت کا اعلان نہیں کرتا۔ میں نے جو مکتب میں پڑھا نا، صرف 2 مقام پر حسین نے اپنی غربت کا اعلان کیا، اپنی غربت کی صدا بلند کی۔ پہلی مرتبہ پورے کربلا کے دن میں عصر عاشور تک پہلی مرتبہ اس وقت حسین نے اپنی غربت کا اعلان کیا جب اکبر کے لاشے پہ آیا۔ بہت مشکل منزل تھی جب بوڑھا بابا اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ آئے، اور یہ منظر بڑا عجیب تھا جب اٹھا کے لاتے ہیں نا، کتنا عجیب منظر ہے۔ روایت ہے کہ حسین اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھا کے اپنے سینے تک لاتے ہیں۔ اب بوڑھا بابا ہے نا، جوان بیٹے کی لاش اٹھائی تو نہیں جاتی، پھر حسین نے جھکنا شروع کر دیا۔ حسین اتنا جھکتے ہیں وضع خدہ علی خدہ، اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار کر کے کہتے ہیں یا بنیا الگ دنیا بعدک نفا، وہ میرے لال اکبر اب تیرے بعد حسین کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ آپ بڑی مشکل سے زہرا کلال علی اکبر کے لاشے کو لایا اور وہاں غربت کا اعلان کیا، وہاں لے آیا گنج شہداء میں، اور وہاں 2 لاشوں کے درمیان بعض روایتوں کے مطابق شہزادہ قاسم اور علی اکبر کی لاشوں کے درمیان حسین ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، اور رخ پھر گیا مدینے کی طرف، کہا جدہ آ دیکھ تیرا حسین غریب ہو گیا ہے، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا۔ پہلا اعلان اکبر کی لاش پہ حسین نے اپنی غربت کا اعلان کیا، اور دوسرا اس وقت جب حسین کا کوئی نہ رہ گیا۔ نظر یمینہ و شمالا، کبھی حسین دائیں دیکھتے ہیں، کبھی حسین بائیں دیکھتے ہیں، ولم ینظر احدا، حسین کو کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ اللہ جانے کس رنگ میں حسین نے آوازیں بلند کرنا شروع کی، ایک ایک کو نام لے کے کہتے ہیں اینا اینا اخی العباس، اینا اینا میرے بھائی عباس کہاں گئے، اینا اینا مسلم ابن عوسجہ، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، حبیب کہاں چلے گئے ہو، مسلم کہاں چلے گئے ہو، او میرے ساتھیوں کہاں چلے گئے
میں جانتا ہوں تم وہاں چلے گئے ہو، کہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو روایتوں میں ہے حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، اپنی خمیدہ کمر کو حسین نے سیدھا کیا اور سیدھا کر کے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی حسین کی مدد کرے، ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہے، ہے کوئی زہرا کی بیٹی ان کی چادر بچے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا